بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈے کو اس طرح توڑ دو، آپ کے گھر میں اتنا رزق، اتنی دولت آ جائے گی کہ ایسے کہہ لیں کہ دولت کی آگ لگ جائے گی، پیسہ ہی پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، رزق ہی رزق آنا شروع ہو جائے گا، ہر طرف سے گھر میں دولت کی، رزق کی ایسے بارش ہوگی کہ کبھی پہلے دیکھا نہیں ہوگا۔ دوستو، ایک انڈا جس کو لے کر آج ایک عمل آپ کی خدمت میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ لوگوں نے کر کے دیکھ لینا ہے۔ جس بھائی کو، جس بہن کو اس وقت پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ارجنٹ ضرورت ہے، کہیں سے بھی پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا، ان کے لیے آج کا ایک انڈے کا عمل لے کر آیا ہوں۔ اس کو آپ لوگ اگر کر لیتے ہیں، یقین کریں کہ جتنی بھی دولت ملنے میں رکاوٹیں ہوں گی، رزق آنے میں رکاوٹیں ہوں گی، وہ ساری کی ساری ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آج میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی بہن اس عمل کو ضرور کر لیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں آپ کو نصیب فرما دے۔ آج کا یہ اہم ترین عمل ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رزق آ جائے، دولت آ جائے، ہمارے پیسوں کی ضرورت پوری ہو جائے، ہمیں جتنی دولت چاہیے وہ ہمیں مل جائے۔ تو آپ لوگوں نے ایک انڈا لے کر اس پر یہ عمل کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ انڈے کا صدقہ بھی کرتے ہیں، انڈے کو سر کے اوپر سے وار کر پھینک دیتے ہیں۔ کون سا طریقہ ان میں صحیح ہوتا ہے کہ جو اثر رکھنے والا ہو اور جس کی تاثیر بھی اتنی ہو کہ فوراً اس کا ہمیں نتیجہ مل جائے، فوراً اس کا رزلٹ مل جائے؟ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سر کے اوپر سے انڈے وار کر، اپنی اولاد کے اوپر سے انڈے وار کر، یا کسی بھی گھر کے فرد کے اوپر سے انڈے وار کر ان کو پھینک دیتے ہیں۔ بعض لوگ پانی کے اندر انڈوں کو پھینک دیتے ہیں، بعض لوگ قبرستانوں میں پھینک دیتے ہیں، بعض لوگ انڈے کسی کو دے دیتے ہیں۔ تو ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ صدقے کے بارے میں جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں اسلام سے ہمیں ملتی ہیں، ان کے اندر کہیں بھی یہ بات نہیں کہ صدقے کو پھینکا جائے۔ صدقے کو پھینکا نہیں جاتا، بلکہ صدقے کو ادا کیا جاتا ہے اور ادا کرنے کا حکم ہے۔ آپ وہ صدقہ کسی بھی صورت میں ادا کر سکتے ہیں، چاہے وہ دال کی صورت میں ہو، انڈے کی صورت میں ہو، گوشت کی صورت میں ہو، پیسوں کی صورت میں ہو، یا کھجور لگا لیں اس کی صورت میں ہو، چاول لگا لیں، گندم لگا لیں، آٹا لگا لیں، کسی بھی صورت میں ہو اس کو ادا کرنا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کھانے کی استعمال کریں، جب دیتے ہیں تو وہ حدیث پاک سے صدقہ ثابت ہے۔ اب لوگ ایک چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم صدقہ پھینکتے ہیں، تو صدقے کو بالکل بھی پھینکا نہیں جاتا، بلکہ صدقہ ادا کیا جاتا ہے، صدقہ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی بھی کھانے کی چیز کو آپ صدقے کی نیت سے پھینکیں گے، اگر کہیں گے کہ اس کو پھینک دے صدقے کی نیت سے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ کچھ ایسے اعمال ضرور ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر کسی کی نظر اتارنی ہو، کسی کے اوپر سے جنات کے اثرات کو ختم کرنا ہو، تو اس کے لیے آپ انڈوں کو پھینک سکتے ہیں، صدقے کی چیزوں کو پھینک سکتے ہیں، لیکن وہ اعمال میں شامل ہو جائیں گے۔ جیسے گوشت ہو گیا، دالیں ہو گئی، اپنے اوپر سے وار کر ان کو آپ پھینک سکتے ہیں، لیکن ان کو آپ صدقہ نہیں کہیں گے۔ تو صدقہ جو ہوتا ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، اس کو آپ پانی کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں، خشکی کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ پرندے وغیرہ اس کو کھا لیں، یا پانی کے اندر سے مچھلیاں اس کو کھا لیں۔ تو اس کے بعد جو ایک اور صورت ہوتی ہے کہ وہ یہ آپ کسی غریب کو ادا کر دیں، کسی غریب کے ہاتھوں میں دے دیں، اپنی بیماریوں سے بچنے کے لیے، رکاوٹوں سے بچنے کے لیے۔ تو ایک بات بس آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی انڈے کا اگر صدقہ دینا ہے، یا آپ نے دال کا، چاول کا، کسی چیز کا صدقہ دینا ہے، تو اس نیت سے دینا ہے کہ میں صدقہ ادا کر رہا ہوں، یہ نہیں کہنا کہ میں صدقے کو پھینک رہا ہوں، کیونکہ پھینکنے اور ادا کرنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر آپ کو کسی عامل نے بتایا ہے، کسی دم والے نے بتایا ہے کہ آپ نے فلاں چیز اپنے سر کے اوپر کے وار سے اس کو پھینک دینا ہے، تو وہاں صدقے کی نیت نہیں ہوگی، وہاں پر آپ اس کے عمل کی نیت کے اوپر آپ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی اثرات سے بچنے کے لیے، نظر بد سے، حسد سے بچنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ لوگ مرچیں لے کر ان کو سر کے اوپر سے وار کر ان کو جلا دیتے ہیں، تو اسی طرح آپ لوگ اپنی کسی بھی نظر بد کو، اثرات کو ختم کرنے کے لیے آپ پھینکنے کا عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ توڑنے کا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ توڑنے کا عمل بہت ہی زیادہ یہ خاص عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں، جس کو کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی انڈا ٹوٹے گا، انڈا ٹوٹتے ہی آپ کی قسمت پھوٹ پڑے گی،
آپ کی قسمت کے تالے کھل جائیں گے، رزق دولت کے تالے کھل جائیں گے، جتنی بھی بندشیں رکاوٹیں جو کچھ بھی ہوگا وہ سارے کا سارا کھل جائے گا اور آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گا، آپ کی مٹھی میں آ جائے گا اور اس کو آپ جیسے چاہیں آپ استعمال کر سکیں گے۔ اور اس کے لیے جو سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوے کو انڈے کا صدقہ دینا ہے۔ وہ کیسے دینا ہے، کس طرح سے دینا ہے، 2-3 چیزیں بس ذہن میں رکھ لیں اور ایک انڈا لے کر چپ کر کے اس کا صدقہ دے دیں، پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کیسے رزق دولت کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی، یوں کہہ لیں رزق دولت کی آگ لگنا شروع ہو جائے گی، لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کوے کو ایک انڈے کا صدقہ کسی بھی دن آپ نے دینا ہے۔ آپ لوگوں نے ایک انڈا لینا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کچن میں موجود ہو، نہیں تو ابھی دکان سے لے آئیں۔ آپ نے ایک انڈا لینے کے بعد کوشش کریں کہ اگر یہ عمل صبح کے وقت کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ صبح کے وقت کوے جو ہیں وہ صبح نکلتے ہیں رزق کی تلاش میں، تو صبح کا وقت زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ اگر رات کو کرنا چاہے رات کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے ایک انڈا لے کر اپنے گھر کی چھت کے اوپر چلے جانا ہے، کیونکہ کوے جو ہوتے ہیں وہ گھر کی چھت پر ہی آتے ہیں۔ جب آپ چھت پر چلے جائیں تو آپ نے اس انڈے کو ایک سائیڈ سے تھوڑا سا کریک کر دینا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا توڑ دینا ہے، زیادہ نہیں توڑنا کہ وہ سارا باہر نکل آئے، تھوڑا سا بس اس کو توڑ دینا ہے، چاہے دیوار کے ساتھ مار کر اس کو توڑ لیں یا کسی پتھر سے تھوڑا سا توڑ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کو توڑ کر آپ نے ایک سائیڈ سے کریک کر کے اس کو چھت کے اوپر آپ نے ایک سائیڈ پر رکھ دینا ہے۔ انڈے کو یاد رکھنا ہے مکمل طور پر نہیں توڑنا، اگر مکمل طور پر توڑ دیا تو وہ سارا نیچے گر جائے گا، نیچے گر کے خراب بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر چینٹیاں اس طرح کی دوسری چیزیں بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس کو کریک کر کے چھت کے اوپر رکھ دینا ہے، کیونکہ جب آپ کریک کر کے اس کو چھت کے اوپر رکھیں گے تو اس کی جو خوشبو ہوگی نا وہ جیسے ہی نکلنا شروع ہوگی تو آپ کا کام ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ کوا جو ہوتا ہے اس کی حس جو ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، سونگنے کی حس اتنی تیز ہوتی ہے کہ اگر وہ آدھا میل بھی دور ہو تو وہاں سے سونگ سکتا ہے۔ جب آپ انڈے کو کریک کر کے گھر کی چھت کے اوپر رکھ دیں گے تو اس کی خوشبو کو سونگ کر وہ فوراً آپ کے گھر کی چھت کی طرف آ جائے گا۔ ایک نہیں، ہو سکتا ہے 5 10 20 کوے آپ کے گھر کی چھت کی طرف آ جائیں اور آ کر اس انڈے کو جس طرف سے وہ کریک ہوا ہوگا وہاں سے اپنی چونچ کے ساتھ اس کو اندر سے کھانا شروع کر دیں۔ جیسے جیسے وہ اس کو کھانا شروع کریں گے آپ کا کام ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے جیسا کہ میں نے بتایا 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، وہ آپ نے لازمی کر لینی ہے کہ سب سے پہلے اپنے سر کے اوپر سے 7 مرتبہ اس کو وار کر پھر کریک کر کے رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے اوپر آپ نے سورہ مبارکہ قرآن پاک کی سورہ ناس جو ہے نا وہ 3 مرتبہ اس کے اوپر پڑھ کر آپ نے اس کی تلاوت کر کے 3 مرتبہ تلاوت کر کے 7 مرتبہ اپنے سر کے اوپر سے وار کے پھر اس کو اپنی چھت کے اوپر رکھنا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں گے اس کا ایسا رزلٹ ملے گا کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی، جتنی بھی آپ کے اوپر بندشیں ہوں گی، رزق دولت کی بندشیں ہوں گی، جیسے بھی کوئی ایسی رکاوٹیں ہوں گی کہ جو آپ کی قسمت آپ کے کام کو کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھیں، آپ کے کام میں رکاوٹیں بنی ہوئی تھیں، وہ ساری کی ساری کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر جو سورہ ناس کی تلاوت کرنی ہے وہ 3 مرتبہ پڑھ کر تلاوت کرنی ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کا اسکرین شاٹ بھی دے دیتا ہوں ویڈیو کے اینڈ پر سورہ ناس کا، تو اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کر انڈے کے اوپر آپ نے چھپ کر کے پھونک مار کے 7 مرتبہ سر کے اوپر سے وار کے تھوڑا سا کریک کر کے چھت کے اوپر رکھ دینا ہے اور خود نیچے آ جانا ہے۔ بس اتنا سا کام کرنا ہے، اس کے بعد پھر دیکھیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیسے کیسے آپ کے کام پورے ہونا شروع ہو گئے، کہاں کہاں سے آپ کے گھر میں رزق دولت آنا شروع ہو گیا، کہاں کہاں سے آپ کے پاس ایسی ایسی سہولتیں آئیں گی، ایسے ایسے آپ کو موقع ملیں گے کہ جہاں بھی ہاتھ اٹھائیں گے مٹی میں بھی ہاتھ ڈال دیں گے تو اس کو بھی سونا بنا دے گی۔ یہ ایسا پاورفل عمل ہے، اس کو آپ نے ایک دفعہ کر کے ضرور دیکھ لینا ہے، اپنے لیے بھی کر لیں، اپنے بچوں کے لیے کر لیں، بہن بھائی بیٹوں کے لیے کر لیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ سورہ ناس آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو آتی بھی ہوگی، اس کو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، تلاوت کر لیجئے گا اور اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا۔